बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया आने का। हमारे अली अमीन साहब एक्स मिनिस्टर और फेडरल मिनिस्टर और अभी जनरल सेक्रेटरी हैं पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के। ज़ाहिर शाह तूरू हमारे पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। सबसे पहले तो मैं जो महंगाई का एक जो रेट्स बढ़े हैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि हमारे दौर में जब पीटीआई की फेडरल गवर्नमेंट थी उस वक़्त 3.5 साल में 60 रुपए तकरीबन पेट्रोल महंगा हुआ था और इस वक्त 45 दिन के अंदर 60 रुपए महंगा हुआ है पेट्रोल और डीज़ल। और उस वक्त हम लोगों को समझाते रहते थे कि देखिए इंटरनेशनल लेवल की महंगाई है, और वो बजाय उसके इंटरनेशनल लेवल के वो डालते थे हमारे ऊपर पीएमएलएन वाले, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपोजिशन वाले, कि ये और कोई मसला नहीं है, ये पीटीआई की हुकूमत की नाअहली है, पीटीआई हुकूमत की वजह से महंगाई आई है। तो ये डिफरेंस आप देख लें कि एक तरफ 3.5 साल में 60 रुपए इंक्रीज़ होना और दूसरी तरफ सिर्फ 45 दिन में 60 दिन इंक्रीज़ होना। तो आया जो इनके पास थे अरस्तु और अफलातून और जितने भी ये समझते थे कि जी बड़े ज़ार हैं हमारे पास इसके इकॉनमी के, वो भी कहाँ हैं? उनसे मेरे ख़्याल में मीडिया को भी पूछना चाहिए, और आवाम तो पूछ ही रही है कि आपके पास कहाँ गए वो लोग जो आप कहते थे कि अगर हमें मौका मिला तो हम अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो वापस इकॉनमी को बेहतर कर देंगे, सारी चीज़ें सस्ती कर देंगे। तो वो चीज़ें भी कहीं आवाम को नज़र नहीं आ रही। दूसरी बात जो इस वक्त अगर मार्च के हवाले से या जो पॉलिटिकल सिचुएशन है मुल्क की उसके हवाले से सिंपल सी एक बात है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है कि एक तो पाकिस्तान एक मुल्क है और तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने हमेशा पाकिस्तान की बात की है। उन्होंने कभी किसी मौके पे ना किसी सूबे की सूबाइयत की, ना कभी उन्होंने लिसानियत की, उन्होंने कभी कोई बात नहीं की। वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एक कौम बनाना चाहिए। और जो हम बयानात सुन रहे हैं इस वक्त फेडरल मिनिस्टर्स के, वो तो पाकिस्तान को सूबाइयत की तरफ लेके जाना चाहते हैं कि मरियम नवाज़ ने बयान दिया कि पंजाब ने मुस्तरद कर दिया। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि डी चौक में सिर्फ एक सूबे के लोग थे। तो हम तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम तो एक कौम की बात कर रहे हैं। हमने तो कभी किसी सूबे की, कभी लिसानियत की, इस बारे में कभी बात नहीं की। तो ये चीज़ ज़रा आप लोगों को भी, मैं पाकिस्तानियों से कहता हूँ कि ये चीज़ आप देख लें कि कौन इस वक्त क्या कह रहा है, कौन इस वक्त कहाँ खड़ा है। अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए पाकिस्तान को या सूबाइयत को या लिसानियत को बीच में नहीं लाना चाहिए। जो इमरान खान साहब ने बात की उस दिन, उसका जो भी अगर आप उनका पूरा बयान कॉन्टेक्स्ट में सुने, फिर आपको समझ आएगी कि वो कह क्या रहे थे। और उल्टा उसको सिर्फ कुछ हजरात ने, कुछ जो मीडिया के चैनल्स हैं, उन्होंने इस तरीके से पोर्ट्रे किया कि वो तो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने पाकिस्तान को जोड़ने की बात की है कि जो मौजूदा हालात हैं इसमें अगर सही फैसले ना हुए तो जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं उनका एजेंडा ये है, जो उन्होंने बयान किया कि उनका एजेंडा ये है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएं। तो अगर जो भी फैसले करने वाले हैं, जो भी पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट है, वो इस बात को सोचे कि इस वक्त पाकिस्तान के हक़ में क्या है, तहरीक इंसाफ के हक़ में नहीं, पाकिस्तान के हक़ में क्या है। हमने कभी भी पाकिस्तान के अलावा कोई बात नहीं की। ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये ज़रूर हर एक पाकिस्तानी इस पे सोचे। जो हमारा पीसफुल मार्च था, जो कि आईनी कानूनी हक़ है हर एक शहरी का, एहतजाज का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, ये हर एक पाकिस्तानी का हक़ है। हम जा रहे थे, बाकी सूबों से भी लोग आ रहे थे, और पूरे इस्लामाबाद को या केपी को हर एक इर्द गिर्द से बंद किया गया कि लोग यहाँ पे ना आए। उसके बावजूद भी लोग गए हैं।
ہزاروں کی تعداد میں گئے ہیں. انہوں نے اپنا صرف پیسفل پروٹیسٹ کرنا تھا اور پیسفل پروٹیسٹ کے بعد وہ واپس آئے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لیگل مائنڈز ہیں, جتنی بھی جوڈیشری ہے, ان سے میں صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آیا پاکستانیوں کو پیسفل پروٹیسٹ کا یا اپنے فریڈم آف ایکسپریشن کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے صرف یہ پوچھنا ہے, اور اس پہ ہمیں کلیئر کٹ ایک فیصلہ چاہیے تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی آئندہ لائحہ عمل کو طے کریں. اس کے علاوہ جو بات ہو رہی ہے رانا ثناءاللہ صاحب کی طرف سے دھمکیاں, کلیئر کٹ آپ یہ دیکھیں کہ ایک انٹیریئر منسٹر جو کہ بے شک اس کے اوپر 18 یا 20 قتل کے مقدمے ہیں, وہ کلیئر کٹ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی اس دفعہ اگر یہ آئے تو ان کے ساتھ میں یہ کروں گا یا ان کے ساتھ سختی کروں گا. وہ سختی تو سارے قوم نے دیکھ لی, عورتوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, گھروں میں گھس کے چادر چار دیواری کو پامال کرتے ہوئے جو ہوا ہے, اس طرح تو ماشاء اللہ میں بھی کبھی نہیں ہوا. جس طریقے سے ظلم ہوا ہے, عام لوگوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا, مارا گیا, پیٹا گیا, گاڑیوں سے نکالا گیا, عورتوں کی گاڑیوں کو ان کے شیشے توڑے گئے, تو یہ تو میرے خیال میں کبھی ماشاء اللہ میں بھی نہیں ہوا. اور یہ اپنے آپ کو جو جمہوریت پسند پارٹیاں کہتی ہیں, جتنی بھی پارٹی ہیں, کولیشن ہے, ساروں سے میں پوچھتا ہوں کہ آیا یہ آپ کی جمہوریت ہے؟ یہ آپ پوری دنیا کو اور پاکستان کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ اگر کسی نے ہماری خلاف بات کی تو اس کے ساتھ ہم یہ سلوک کریں گے؟ تو اس پہ بھی سارے پاکستان کو اور سارے اداروں کو, جوڈیشری کو سوچنا چاہیے کہ آیا یہ چیز کنٹینیو ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. رانا ثناءاللہ صاحب سے میں ایک بات اور کہتا ہوں, آپ نے تو جتنے بھی قتل آپ کے اوپر مقدمے ہیں یا آپ نے ان کو الزام ہے, بہرحال 18 20 22 قتل کے مقدمے ہیں, وہ آپ نے شاید ایسے لوگوں سے پالا پڑا ہوگا جن کا کوئی پوچھنے والا شاید نہ ہو. لیکن اتنا میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں تحریک انصاف کی طرف سے کہ تحریک انصاف کے ہر ورکر کا, ہر سپورٹر کا پوچھنے والا ہے. آپ ذہن میں یہ نہ لائیں کہ آپ کسی کو نقصان پہنچائیں گے اور یا آپ کسی کے ساتھ ظلم کریں گے اور اس کا آپ سے حساب کتاب نہیں ہوگا. یہ چیز رانا ثناءاللہ صاحب آپ بالکل ذہن سے نکال دیں. ہر ایک ورکر کا, ہر ایک سپورٹر کا, ہر ایک ممبر کا تحریک انصاف کے اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا, ہم اس کا انشاءاللہ تعالی آپ سے ضرور حساب لیں گے. آخری بات جو بات ہوئی کہ گندم ہمارے لیے خریدی جا رہی ہے, ایک چیز میں سب آپ کو کلیئر کرتا ہوں, آپ سب کو, کہ یہ تو ایک ملک ہے, کہیں پہ گندم ہوتی ہے, کہیں پہ بجلی بنتی ہے, کہیں سے گیس نکلتی ہے, اور یہ پورا ملک اس نظام کے تحت چلتا ہے. تو اگر ہمارے لیے, صوبے کے لیے گندم خریدی جاتی ہے, اس کے ہم پورے پیسے دیتے ہیں, نہ ہمیں مفت دیتے ہیں, نہ ہمیں سستی گندم دیتے ہیں. اب اگر خدا نخواستہ, ہم نے تو کبھی یہ بات نہیں کی کہ جی بجلی یہاں بنتی ہے تو ہم بجلی نہیں دیں گے, ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ گیس یہاں سے نکلتی ہے ہم گیس نہیں دیں گے. اور الٹا ہمیشہ جب بھی نون لیگ کی حکومت آئی ہے, انہوں نے خصوصی مہربانی اس صوبے کے ساتھ یہ کی ہے کہ پہلے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب آٹے کی شارٹیج آئی اس صوبے میں, اس وقت پہلے گندم پہ پابندی لگائی گئی کہ جی گندم یہاں پہ نہیں آئے گی, پھر آٹے پہ پابندی لگائی گئی کہ آٹا یہاں پہ نہیں آئے گا, جس کی وجہ سے یہاں پہ اتنا ریٹ بڑھا گندم کا اور آٹے کا. اور جو کپڑے بیچ کے, جس نے کپڑے بیچ کے آٹا سستا کرنا تھا, ان سے ذرا آ کے میں پرائم منسٹر سے یہ پوچھتا ہوں کہ آج یہاں آ کے آپ ذرا کے پی میں آٹے کا اور گندم کا ریٹ پتہ کریں, جو آپ کے اس ایک فیصلے کی وجہ سے کہ آپ نے پنجاب سے باہر گندم یا آٹا لانے پہ پابندی لگائی ہے, اس کی وجہ سے یہاں پہ ریٹ بڑھا ہے. اور کہتے کیا ہیں, کہتے ہیں کہ جی افغانستان سمگلنگ ہو رہی ہے, اس وجہ سے ہم کے پی میں گندم نہیں آنے دیتے یا آٹا نہیں آنے دیتے. ساری دنیا کو پتہ ہے کہ بارڈرز پہ سمگلنگ روکنا وفاقی حکومت کا کام ہے, وہاں سارے وفاقی ادارے ہوتے ہیں, وہاں پہ صوبائی کوئی ادارہ نہیں ہوتا. تو اگر سمگلنگ ہوتی ہے
میں تو یہ کہتا ہوں نہیں ہوتی. اگر ہوتی ہے تو اس کا روکنا کس کا کام ہے؟ اس کو روکنا فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ سمگلنگ کو روکے. اس صوبائی حکومت کے پاس سمگلنگ روکنے کا اور ملکوں میں جانے کا یا افغانستان جانے کا کوئی میکینزم نہیں ہے. تو میں اس وجہ سے دوبارہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے پاکستان کے اوپر رحم کریں. یہ آپ جس طریقے سے نازل ہوئے ہیں، جس سازش کے ذریعے پھر آپ لوٹوں کے ذریعے آپ اقتدار میں آئے ہیں. پنجاب حکومت کا دیکھ لیں کہ کلیئر کٹ ڈیسیجن ہے کہ ان 25 ایم پی ایز کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. وہ 25 ووٹ اگر اس سے مائنس کر لیتے ہیں تو یہ مائنورٹی میں چلے جاتے ہیں. وہاں پہ یہ ابھی تک چیف منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں. جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی وزیر اعلیٰ ولد وزیر اعظم، تو اگر ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، یہ دنیا میں کہاں پہ ہوتا ہے؟ آپ کوئی چوکیدار نہیں رکھتے جس کے اوپر اتنے سیریس کیسز ہوں، آپ کوئی ڈرائیور نہیں رکھتے جس کے اوپر اتنے سیریس کیسز ہوں، اور وہ وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کے لیے نہیں، یہ اس ملک کے لیے بدنامی کی بات ہے کہ جو کابینہ ہے 60% کابینہ سیریس کرپشن کیسز میں، سیریس منی لانڈرنگ میں، سیریس کرپشن کیسز میں ہے. گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے کہ فیڈرل کابینہ اتنے زیادہ کیسز والی ضمانتوں والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فیڈرل کابینہ میں، اور وہ ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں پاکستان کی. تو میرے خیال میں یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. جلد سے جلد الیکشن ہونا چاہیے. پاکستانیوں کو موقع دینا چاہیے. تحریک انصاف کو بے شک جو نہیں ووٹ دینا چاہتا نہ دیں، جس کو مرضی ووٹ دے دیں، لیکن فوراً الیکشن کروائیں تاکہ عوام کے پاس مینڈیٹ آئے، عوام حکومت فیصلے کر سکے، بولڈ ڈیسیجن لے سکے، اور ملک کے پاس ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں، ایک اچھے ڈائریکشن میں جانے کا موقع مل سکے.